السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے۔ اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے چند تجاویز پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ انتظامی ڈھانچے کے اختیارات، قانونی طاقت اور مالیاتی ذرائع مقامی حکومتوں کے ذریعے نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں تاکہ دیہات، قصبوں اور شہروں میں رہنے والے عوام تک کی زندگی کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نافذ کیے جانے والے آرڈیننس 2021 میں تھوڑی سی ترمیم کر کے نافذ کیا جائے۔ حقائق کی جان سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ ٹیکس، فیس اور دیگر واجبات ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بشرطیکہ حاصل شدہ رقم کو اپنی مقامی حکومت کے لیے زیر استعمال دیکھیں۔ نمبر 2، دوسرا چھوٹے اور درمیانے کھیتوں کی پیداوار بڑھا کر زرعی اشیاء کی درآمد کا متبادل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیار شدہ مصنوعات کی برآمد، ٹیکنالوجی میں درمیانے درجے کی جدت اور روایتی مصنوعات کے بجائے پیداوار میں تیزی، نمو اور جدت رکھنے والی صنعتوں کی طرف پیش رفت کی جائے۔ عالمی مارکیٹ میں ایسی ہی صحت مند مسابقت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے سامان لانے لے جانے کی لاگت میں کمی، ایک ہی کھڑکی سے سب کام، گلوبل بلو سلسلے کے ساتھ ہم آہنگی، خصوصی اکنامک زون میں برآمدی مصنوعات کی تیاری پر براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری، معیار میں بہتری اور جدت، مہارت اور فنی تربیت اور برانڈ کا حصول کا پھیلاؤ بہت ضروری ہے۔ تیسرا ود ہولڈنگ ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس، سپر ٹیکس، کم از کم ٹیکس، دیگر ناہموار ٹیکس ختم کر کے منظم شعبہ جات اور ٹیکس دہندگان پر بوجھ کم کریں۔ اس کے علاوہ ٹیکس آڈٹ اور ٹیکس اپیل اور ٹیکس کوڈ کے طریقہ کار کو سہل و تیز بنایا جائے۔ ایسا کرنے والے ٹیکس دہندگان کو ڈرانے دھمکانے کی روایت کا خاتمہ کیا جائے۔ ٹیکس کے دائرے کو بڑھاتے ہوئے اور صوبوں سے غیر ٹیکس محصولات میں بہتری لاتے ہوئے انہیں جی ڈی پی کے کم از کم 4% تک لایا جائے۔ چوتھا طریقہ یہ کہ جی ڈی پی کے تناسب سے قرض کی شرح کو 80% سے کم کر کے 60% تک لایا جائے۔ اس کے لیے پیداوار میں اضافہ، اخراجات میں کمی اور ریاست کے کاروباری اداروں کو قرضے یا گرانٹ دینے کی پالیسی بدلنی ہوگی۔ حکومت کو ایک اکاؤنٹ ہو، گورنمنٹ سیکیورٹیز کی بنیاد نان بینک ادارے کے بجائے بینک پر ہو۔ بیرون دنیا سے آنے والی رقوم قرض کی صورت کم سے کم ہو، اس کے بجائے برآمدات اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے سے تجارتی خسارہ کم ہو جائے۔ پانچواں طریقہ، نجی شعبے کے قرضے کو جی ڈی پی کے تناسب سے جنوبی ایشیا میں موازنے کی سطح تک بڑھانے کے لیے بینکاری نظام کی ترغیب دیں۔ طویل مدت کے ساتھ بڑے منصوبوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے قرض کیپٹل مارکیٹوں کو تیار کیا جائے۔ ایکٹیویٹی مارکیٹ فلوٹیشن لاگت کو مؤثر اور آسان بنایا جائے۔ پرائیویٹ ایکٹیویٹی وینچرز کیپٹل اور دوسرے اسٹارٹ اپس کے ساتھ ساتھ توسیعی کاروبار اداروں کے لیے اینجل فنڈز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اور چھٹا طریقہ، اسپیشل ٹیکنالوجی زون، آئی ٹی پارک، نیشنل انکیوبیشن سینٹر، ایکسیلریٹر، انٹرپرینیورشپ سینٹر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور آئی ٹی اور آئی ٹی سے چلنے والی خدمات کے لیے درکار انسانی وسائل کو بہتر بنائیں۔ ساتواں طریقہ، تمام سرکاری محکموں اور ایجنسیوں کو الیکٹرانک گورننس پلیٹ فارم پر لائیں، جس کے اندر اور باہر مواصلات اور معلومات کے تبادلے اور مشترکہ ڈیٹا بیس اور تمام کاروباری عملوں کی آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن، ادائیگی اور تمام سرکاری فارمولوں کی اپلوڈنگ اور معلومات سے بھرے ہوئے متحرک ڈیٹا بیس کے لیے ای آفس کی سہولت ہو۔ اور آٹھواں طریقہ ہے، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اداروں اور یونیورسٹی کے تحقیقی محکموں کی اصلاح کریں تاکہ بین الاقوامی ہم مرتبہ جائزوں اور مقامی مسائل کے حل کی درخواستوں میں شراکت کی بنیاد پر مسابقتی گرانٹس کو کارکردگی پر مبنی بنایا جا سکے۔ نواں طریقہ ہے کہ موجودہ تربیتی اور ہنرمندی کے اداروں جیسے ٹیوٹر، اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈز اور اس طرح کے اقدامات کو دوبارہ ترتیب دیں تاکہ ایسے انسانی وسائل تیار کیا جا سکیں جس کی مستقبل میں ملک اور بیرون ملک میں مانگ ہو اور اچھی ملازمتیں حاصل ہو سکیں۔ اور 10واں طریقہ ہے، خواتین کی ملازمت اور معاشی سرگرمیوں میں حصے کے مواقع کی شرح 40% تک بڑھائی جائے۔ کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر لڑکیوں کے لیے وظائف کے حجم کو بڑھانا ضروری ہے۔ کام کی جگہ پر ڈے کیئر سینٹر کی سہولت، کام کے لچکدار اوقات، چھٹیوں کی سہولت کے علاوہ سرکاری اور نجی شعبوں میں ہراسگی سے تحفظ فراہم کیا جائے خواتین کو۔ اور 11واں طریقہ ہے کہ سی ایس ایس
کیڈر افسران، نان کیڈر اور سابق کیڈر افسران جو زیادہ تر اپنے متعلقہ شعبوں میں ماہر ہوتے ہیں، ان کے درمیان مصنوعی تفریق کو ختم کر کے سول سروسز کی تنظیمیں نو کریں۔ موقع ذکر کی بڑھتی تربیت اور کیریئر کی ترقی کو CSS کے برابر لایا جائے۔ ماہرین کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے MP اور SPSS کے خصوصی عہدے پے اسکلز میں عہدے قائم کیے جائے۔ 12واں طریقہ قابل تجدید توانائی کی پالیسی اور قومی توانائی کی پالیسی کو لاگو کریں تاکہ شمسی، ہوا، پانی اور جوہری ذرائع سے 80% پیداوار کے ہدف کی طرف بڑھائیں اور فوسل ایندھن پر انحصار کم کریں۔ مسابقتی مارکیٹ ماڈل کو متعدد خریداروں اور فروخت کنندگان کے ساتھ کام کرنے کے لیے حکومت کی ملکیت NDC کے ساتھ وہیلنگ چارجز وصول کرنا، گیس کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کریں اور سوئی سودرن گیس کمپنی اور سوئی ناردرن گیس کمپنی کو الگ کر دیں۔ یہ تھی چند تجاویز جو معاشی بحران کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔